अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूँगा, फिर उस पर बात करेंगे हम। पार्लिमानी सलामती कमेटी का आज पार्लियामेंट में इजलास हुआ है। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम पर जोर दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान पर गैर मुतज़लज़ल अहतमाद का ऐलान भी किया गया है और इसके अलावा बेहतर गवर्नेंस के गैप्स को फिल करके हार्ड स्टेट बनाना होगा, ऐसा कहना है हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का। और इसके अलावा जो कमेटी थी उसने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का भी अंदिया दिया है। इसके अलावा आज के जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें महमूद खान अचकज़ई और तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकआउट किया था। और इसके अलावा जो अलार्मिंग बात इसमें नज़र आई वो ये था कि बलोच रहनुमा जो MNA भी हैं, पता नहीं उनका भी इस्तीफ़ा जो उन्होंने दिया था कौमी असम्बली से मंजूर हुआ या नहीं हुआ। अख्तर मैंगल साहब भी इसमें नहीं शामिल हुए। महमूद खान अचकज़ई तो ज़ाहिर है कि वो भी बलोच रहनुमा थे। वो भी आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया इसके बाद। वो भी शामिल नहीं थे। मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो आज शामिल थे। उन्होंने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी मुल्क जो है सबसे अफजल है। अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला KP के इस इजलास में शिरकत थी आज। लेकिन अलार्मिंग बात जो सबसे ज़्यादा फील की जा रही थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी इस इजलास में नहीं थे और उनके साथ जो हैरान कुन तौर पर मियाँ नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने आप को बड़ा लीडर कहलाते हैं, वो भी आज इस इजलास में शरीक नहीं हुए। आज डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने इस पार्लिमानी कमेटी में शिरकत क्यों नहीं की जो सलामती के मामले पर हो रही थी। और उसके अलावा आज जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें दहशत गर्दी से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए। और अख्तर मैंगल के अलावा दूसरे बलोच मुहिब वतन जो रहनुमा थे, उनको इस पार्लिमानी कमेटी में क्यों नहीं बुलाया गया, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर थे या नहीं थे। और आज की जो सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ और दूसरा भी वो हुआ वहाँ पर, उसके ज़िम्मेदारों का तयन क्यों ना हो सका। होना तो ये चाहिए था कि आज उनका तयन होता। और इसके अलावा बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है जिसके ऊपर से बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क सख्त तनकीद भी हो रही है, उसको सानिया जाफर एक्सप्रेस की जिम्मेदारी उस पर क्यों नहीं डाली गई। इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे आखिर कब तक में। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। मियाँ इशफाक साहब मेरे साथ हैं। मियाँ साहब वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। मुनीर भट्टी साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। और मेरे साथ स्काइप पे होंगे सफदर हसन यूसुफ से ही, जिनका ताल्लुक KPK के वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मियाँ साहब आपसे शुरू करते हैं। कैसे देखते हैं ये जो पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इकदाम पर जोर दिया गया है, अफवाज पाकिस्तान पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का ऐलान। ये तो ज़ाहिर है कि दहशत गर्दी को तो हर जी शऊर पाकिस्तानी बल्कि हर पाकिस्तानी जो रियासत का बशिंदा है वो उसको कंडेम करता है और करना भी चाहिए। आपका टेक इसके ऊपर? औज़ु बिल्लाहि अनकुलना मिनल जाहिलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन कसीरन कसीरा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब। इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि सलामती कौंसिल का वो जो इजलास है पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और दूसरा आपका सवाल था बलोच रहनुमाओं को जो वो आगे डिस्कस करेंगे जरा इस पे करने में। उसमें यह है कि सर PTI एक बड़ी पार्लियामेंट की जमात है, पार्लियामेंट के उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका उसमें शामिल ना होना PTI की तरफ से ये मैं समझता हूं कि अच्छा शगुन नहीं है। एक बड़ी आबादी को प्रेजेंट करता है वो एक जमात जो है पार्लियामेंट के अंदर उनका वजूद है, उनका वहां पे शामिल ना होना मैं समझता हूं ये पॉजिटिव नहीं है। और दूसरा जहां तक बात है दहशतगर्दी की और जो सानिया हुआ जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, उसकी तो हर जी शऊर पाकिस्तानी, जैसा क्या फरमा रहे हैं, शदीद अल्फाज में मैं भी मजम्मत करता हूँ, हर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत कर रहा है। गुजारिश ये है हमारे इदारे के ऊपर, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, कौम को, अवाम को और हमारे सियासतदानों को
سب کو یکساں ہمیں اعتماد ہے اور غیر متزلزل اعتماد ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بات یہ ہے سر، چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کسی پنڈ میں چھوٹی سی چوری ہو جائے، چھوٹا سا واقعہ رونما ہو جائے، تو اس کا ایک کھرا ہوتا ہے، اس پہ وہ قیاس کرتے ہیں وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں اور اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں جا کے. اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا بلوچستان کے اندر، وہاں پہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں محب وطن بلوچ بھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سب کو ہم ایک نظر سے ایک اینک سے نہیں دیکھ سکتے. ان کا اس ڈائلاگ میں شامل ہونا بہت ضروری تھا. اس میں جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. نہیں، وہ آج آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی بہتر گورننس کے گیپس کو فل کر کے ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا پاکستان کو. سر میں یہ جو بہتر گورننس کے گیپس ہیں یہ کیسے فل ہوں گے مجھے بتائیے نا جی. سر گزارش یہ ہے، جناب سید پاک سید عاصم منیر صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، وہ آرمی چیف ہیں. آرمی کے جو معاملات ہیں، جو سیکورٹی کے معاملات ہیں، اس میں تو وہ بات کر سکتے ہیں. باقی چونکہ ڈومین جو ہے وہ پارلیمانی لوگ ہیں، لیڈر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ وہاں پہ بیٹھا ہوا بلوچستان کے اندر، اس کی ڈومین ہے، وہ اس پہ بات کریں گے. وہ گورننس ان کی ڈیوٹی ہے. نہیں، یہ جہاں پہ سانحہ ہوا ہے وہ تو خیر ایریا جو ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ کے اندر فال کرتا ہے. سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں، وہاں جو سرفراز بگٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورننس انہوں نے دیکھنی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے دیکھنی ہے، جناب محسن نقوی نے دیکھنی ہے. ان کی ڈومین ہے نا سر، یہ تو انہوں نے دیکھنی ہے، انہوں نے فالو کرنا ہے آرڈر کو. اچھا، یہ کتنا ایفیکٹو ہوگا جو پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے؟ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو مین اپوزیشن جو ہے وہ مائنس ہو گئی، تحریک انصاف. اگر وہ چلے جاتے تو اس میں کیا تھا؟ سر انہیں جانا چاہیے تھا، بالکل جانا چاہیے تھا، اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے. اس کا جواب تو کوئی پی ٹی آئی کا لیکن وہ ان کا جو ریزن ہے وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم رات تک کہتے رہے ہیں کہ جی ہماری میٹنگ کروائیں عمران خان کا صاحب کے ساتھ، ہماری میٹنگ نہیں کروائی گئی، تو ظاہر ہے کہ ہمارے وہ جو چیئرمین ہیں ان سے پوچھے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے. جی یہ تو ان کا موقف ہے، ان کا موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے. میں گزارش کر رہا ہوں، انہوں نے بلایا تھا، انہیں جانا چاہیے تھا. پارلیمنٹ کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ نہیں گئے، تو یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے پی ٹی آئی کا. رہ گئی بات جناب آرمی چیف صاحب کی کہ ان کا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بہتر گورننس کے گیپس کو. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ڈومین سے آگے جا کے بات کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورننس جو ہے یہ وزیر اعظم کا کام ہے. لیکن میاں صاحب یہ تو دیکھیں نا، ڈومین کی تو بات رہ ہی نہیں گئی ہوئی نا پاکستان میں. یہاں تو حکمران فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. سر بدقسمتی یہی ہے، گزشتہ 76 سالوں سے اس ملک کی عوام کی بدقسمتی کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو شخص جس کو ہم اپنا منتخب وزیر اعظم سمجھتے ہیں، وہ وہاں جا کے اپنے مطلب ہے وہ بڑے اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہے، وہاں پہ آج بھی انہوں نے یہ مقبولیت آج یہ اندیا بھی دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. یہ انہوں نے مطلب آج پارلیمانی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا ہے. سر کتنی آوازوں کو آپ دباؤ گے، کیسے دباؤ گے؟ آج 17 رمضان ہے. بات یہ ہے سر، حق اور باطل. لیکن میاں صاحب ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ تو ایسی آواز تو بالکل سوشل میڈیا ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی کبھی بھی کسی بھی ایسی بات، ایسا جملہ، ایسا لفظ، ایسا عمل اس کی سپورٹ نہیں کرتا جو ملک کے خلاف ہو. بات آ جاتی ہے کسی بھی شخص کی جب بات آتی ہے، اس کا کسی بھی جگہ سے تعلق ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، اس کو آپ پاکستان کے ساتھ اٹیچ نہ کریں. تین وقت کا منتخب وزیر اعظم تھا جناب میاں نواز شریف صاحب، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ انریلیونٹ ہو گیا پاکستان کی سیاست میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سی پیک بن جاتا، اس کے مورے کہاں جا ملتے ہیں؟ مورے کون ہیں؟ رسیاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں؟ ہمیں کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے پاکستان کو؟ بدقسمتی یہ ہے، عوام ذلیل ہو رہی ہے، پریشان ہے عوام. گزارش یہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انریلیونٹ ہو گئے. کیوں؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ جناب زرداری صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا گیس پائپ لائن کا، آپ کو یاد ہوگا، 2008. وہ کون پوچھے گا وہ کہاں تک پہنچا؟ اس کو کس نے نہیں ہونے دیا مکمل، پایا تکمیل تک کس نے نہیں پہنچنے دیا؟ عوام کی بھلائی کا کوئی بھی کام ہے. وہ 2013 میں زرداری صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ میاں صاحب نے بند کر دیا. سر کون آڑے آتا ہے؟ سی پیک بند ہوا، کون آڑے آتا ہے؟ گزارش یہ ہے
کہ یہ جو کٹپتلیاں ہیں اپنے ہر اچھا مجھے یہ بتائیے، میں ذرا اس کا ٹیک بھی لے لوں جی جی کہ یہ جو آج سیکورٹی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کا جو اس وقت انفارچونیٹلی جو اس وقت ویو چل رہی ہے دہشت گردی کی، اس کی روک تھام میں کوئی اثر ہوگا؟ سر گزارش یہ ہے خلوص نیت کے ساتھ تمام لوگ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ بیٹھ کے، یہ بہت بڑا فریت ہے، اس نے ملک کو پہلے بھی برباد کیا، بہت رائٹ، تو آپ کا نقصان ہوا ٹیک آ گیا، آپ چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے۔ جی بڑی صاحب، یہ اجلاس جو ہوا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ڈیسائیڈ ہوئی ہوں، کیونکہ ان کیمرہ تھا یہ، لیکن جو ہمارے تک جو کنفرم خبریں آئی ہیں وہ تو خیر ایک افواج پاکستان پر غیر متزلزل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے کہا کہ بہتر گورننس کے گیپس کو فل کر کے ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا۔ کیا ہم اس وقت سافٹ سٹیٹ ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھی بات ہے کہ سلامتی کونسل کی پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ ملکی حالات ایسے ہیں کہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، بیرونی عناصر جو ہے نا وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اب غیر اعلانیہ جو ہے نا وہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو۔ بیرونی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں، ہمارا سی پیک مکمل نہ ہو اور ہمارا ملک ترقی نہ کرے۔ تو حالیہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا۔ اس سے اگر اس سے پہلے جو نا وہ دونوں ہاؤس کا اجلاس بلایا جاتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن افسوس یہ کہ یہ بن گیا، اور اس میں بھی ایک سیاسی جماعت نے شمولیت اختیار نہیں کی، اور کہا جی صرف یہ کہ جی ہمارے لیڈر سے بات نہیں کرائی گئی لہذا ہم نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں تھی، یہ ایک ملک کی بات تھی، اور اس میں جانا چاہیے تھا ضرور۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا بیرونی دنیا کے لیے، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ایک پارٹی آپ اچھا کی جی اس میں صاحب نے آج شمولیت نہیں جو ہوئی۔ سٹیٹمنٹ دی ہے، جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ نے کیوں بلایا، باقی بلوچ رہنماؤں کو کیوں نہیں بلایا، اور اگر میں جاتا تو میں اپنے بھائیوں کے اوپر جو ہے بھائیوں کے قتل عام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محمود اچھا زئی صاحب پرانے لیڈر ہیں جی، جو بات کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی لیڈران ہیں وہاں پہ سیاسی لوگ ہیں یا پہ نمایاں آدمی ہیں، انہیں اس میٹنگ میں بلانا چاہیے تھا، ان سے تجاویز پوچھنی چاہیے تھی۔ دیکھیں جی دبانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ آپ جتنا کسی چیز کو دبائیں گے اتنا وہ ریئیکٹ کرے گا بڑا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی حکومتی کمیٹی بنتی، وہ وہاں پہ بلوچستان میں جاتی، وہاں پہ لوگوں سے باتیں کرتی، جو محب وطن لوگ ہیں ان سے باتیں کرتی، تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ بات ہوتی تو ہو جاتا۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں احساس محرومی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلوچوں کے حقوق جو ہے نا وہ انہیں پورے نہیں مل رہے، پوری مراعات سہولیات نہیں مل رہی، جس کی وہ وجہ تو سے ایک لمبی ہسٹری ہے نا جی، لمبی کسی ہسٹری گورنمنٹ ہے، نے بھی نہیں دی ہے۔ لیکن ہونا تو چاہیے نا جی، کسی نے نہیں دیے، آخر ان کا کوئی نہ کوئی حال تو ہے نہیں، تو پھر یہی صورتحال ہوگی کہ ایک بندہ جو وہاں پہ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اس نے کمانا کہاں سے ہے، کھانا کہاں سے ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ نیگیٹو سوچے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، ہماری پاک افواج جو ہے نا وہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ گڈ گورننس کا جہاں پہ لیپس ہے، تو اس لیپس کی وجہ سے افواج پاکستان کب تک خون دے گی، تو یہ بات تو پاکستان بڑی صاحب آرمی چیف کی لیبس بہت تو بڑی بات۔ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں زیادہ ہو گڈ گورننس کا ہر جگہ گیپ جو ہے، دیکھیں جی لیبس کہہ لیجیے آپ اسے، لیکن پورے پاکستان میں وہ تو گورننس تو کہیں بھی اچھی نہیں ہے۔ نہیں آپ یہ مانیں گے کہ اس میں پنجاب میں اچھی حکومت ہے سارے، یہ بھی کوئی شک نہیں، کاسمیٹکس ہو رہا ہے، ہمارے حالات اچھے ہیں، یہ پرانی کاسمیٹک ہیں جیسے بھی ہیں، کام تو چل رہا ہے نا جی۔ آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں وہاں پہ کیا عالم ہے، بلوچستان میں دیکھیں کہ کیا عالم ہے۔ تو جو 2 صوبوں کی حکومت اچھی نہیں ہے، جہاں پہ بیڈ گورننس اچھی ہے جی، سندھ میں ان کی نسبت اچھی ہے، نہیں وہاں تو خیر انسرجنسی ان ہے کی دونوں نسبت صوبوں میں اچھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اگر ایسے کو گیپس ہیں انہیں پر کرنا چاہیے،
اور سارا ڈیپینڈ جب تک آپ آرمی پہ رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں. آپ لوگوں کا تعاون بھی ہونا چاہیے, پاکستانی آپ عوام کا political بھی تعاون situation ہونا کی چاہیے, بات کر رہے تمام ہیں. پولیٹیکل اور سیاسی اور مذہبی جو لوگ ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, ان تمام کو مل کے ساتھ دینا اچھا، ہوگا, جو اے تبھی پی ہمارے سی کی علاقے. بات کی جا رہی تھی ہاں جی. کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اس کو جو ہے بائی پاس کر دیا گیا. اس کے بعد اب دوبارہ سے آج صبح سے دوپہر سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جی وزیر اعظم, بلکہ اجاز الحق بھی کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کیا وزیر اعظم کو چاہیے جی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا, مجھے بتائیے. دیکھیں جی, اس کی افادیت ایک اپنی جگہ پہ, جو فیصلے ہوگئے جو اپنی جگہ پہ, اور اے پی سی لیکن اس میں بلانے بلوچ چاہیے تھی رہنما تو نہیں آئے نا جی. پہلے ہوتی تھی, انہیں بلانا چاہیے تھا نا جی, انہیں بلانا چاہیے تھا جی. پتہ نہیں وہ آئے ہیں, اختر مینگل کو تو بلایا نہیں. ہاں جی, بالکل نہیں بلایا. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام کو بلانا چاہیے تھا. وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا کرنا چاہیے, کہاں پہ روڈ بننا ہے, کہاں پہ ہاسپٹل بننا ہے, کہاں پہ ترقی کرنا ہے. یہ ان کا کام ہے, وہ بتائیں. اچھا, یہ کمیٹی جو ہے اس نے آج سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے. آلریڈی اس کے اوپر جو ہے ایکشن تو شروع ہو چکا ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے, لیکن آزادی کسی حد تک ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہی فلمیں پاکستان میں چل رہی تھیں یوٹیوب پہ, اور وہی فلمیں انڈیا پہ چل رہی تھی. ہمارے اندرونی معاملات کی, ہمارے ملک کی جو حالت ہے, وہ فوری طور پہ یوٹیوبر جو جاتے ہیں وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں اپنا نمبر بڑھانے کے لیے. اگر ہمارے پاس کوئی 40-50 چینل نیوز کے ہیں تو یہ انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں. انڈیا کے اتنے چینلز ہیں, یہاں پہ وہ نہیں دیکھے جاتے ہیں. چینل کی اور بات ہے. میں چینل جو ہوتا باعث وہ ہے, وہ تو پاکستان کے خلاف ہی بولتے ہیں. لیکن ہمارے جو محب وطن اپنے سوشل میڈیا والے ہیں, انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ویڈیو ہمیں لوڈ کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے. تو اب ہر چیز کو اپنا پدر مادر آزاد ہو کہ آپ اس میں میڈیا پہ پھینک دیں گے, وہ پوری دنیا دیکھتی ہے ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا, اس کو کون سی حکومت پہ لائن آف ڈائریکشن کون دے گی, اس کو چینلائز کون کرے گی؟ کیونکہ موجودہ حکومت کے اوپر تو ایک داغ جو لگا ہوا ہے کہ یہ چوزن ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اور بظاہر یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان یا پھر وزیر داخلہ اس میں بالکل ناکام ہے اس وقت گورننس میں. تو یہ جو آرمی چیف نے کہا, یہ پھر کس کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا گورننس تو پھر ان کی ہے نا جی. یہی حکومت کو ہی کہا ہے, اور مجھے اور آپ کو تھوڑا کہا ہے جی. حکومت کو کہا ہے کہ جہاں پہ آپ کے گورننس ٹھیک نہیں ہے اسے ٹھیک کریں. آپ کی گورننس اگر کامیاب ہوتی تو آرمی قربانیاں کیوں دیتی؟ تو جب تک ہماری حکومت جو صوبائی سطح پہ, جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے کہ صوبائی سطح پہ ڈومین ہے صوبائی وزیر اعلیٰ کی, وہ اپنے علاقے میں اپنی حکومت میں پورا کنٹرول کریں اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں, تو پھر فوج کو نہیں آنا پڑے. رائٹ. میاں صاحب مجھے بتائیے گا, محمود خان اچکزئی اور تحریک انصاف نے کمیٹی کا بائیکاٹ کیا, بلکہ محمود خان اچکزئی تو اس سے تھوڑا آگے چلے گئے. انہوں نے کہا جی اس کمیٹی میں جانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو بلوچوں کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں, اور صرف مجھے کیوں بلایا گیا تھا, میں اپنے بھائیوں کے جو ہے قتل عام میں حصہ نہیں بن سکتا. یہ بڑی الارمنگ انہوں نے بات کی ہے. اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے آج اجلاس میں شرکت بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان پہلے ہے, پاکستان تو ظاہر ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے پہلے ہے. تو انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے میں جو ساتھ دے سکا دوں گا. آپ کا ٹیک ہے؟ جی خان صاحب, میں سمجھتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے, ان کا ایک اپنا قد کاٹ ہے نیشنل لیول کی پولیٹکس میں, اور اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے. اور دوسرا جو اینگل ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے, ان کا ایک اپنی رائے ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو لکا چھپی کا کھیل سمجھتے ہوں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے, بڑا سیریس اس وقت حالات ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس سے پہلے جو آپ ضیاء رجیم کی بات کریں تو اس میں جو کلچر انٹروڈیوس ہوا اور اس کے بہت سارے نقصانات ہمارے ملک کو اٹھانا پڑے, برداشت کرنا پڑے. بلکہ کچھ عرصہ پہلے جو کالعدم
लश्कर जंगवी थी, उसका एक सलमान बादीनी नामी शख्स था, मेरे हमसाए थे, कर्नल रैंक के थे, शहीद हुए कली अलमास किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान में। तो वो अब तक हम भुगत रहे हैं, बदकिस्मती से वो जो हुआ था अब तक हम भुगत रहे हैं। और ये उनको शामिल ना करना बलूचिस्तान के लोगों को, मुकामी लोगों को, जो वहां के स्टेक होल्डर है, ये इस बजाते खुद जो इनका सलामती कौंसिल पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है सर। मैं समझता हूं कि उन जो स्टेक होल्डर है वहां के, जो लोकल है, बलोच हैं, जो सारे तो वो नहीं है ना सर, मतलब सबको तो हम नहीं एक ही नजर से देख सकते, एक ही जुबान से, एक ही जुमले में सबको हम वो मुल्क दुश्मन नहीं कह सकते, गद्दार वतन नहीं कह सकते। लेकिन अब जाहिर है कि इनकी प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको ही बुलाना था ना जी वहाँ सर पर। जी मैं गुजारिश कर रहा हूं, तो उनका शामिल ना होना, उसमें सरदार अख्तर मिंगल हैं, बाकी दीगर जितने भी बलोच रहनुमा हैं, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान की अपनी एक फहम है, उनकी एक अपनी फरासत है, वो एक बड़ी नजर रखने वाले हैं और हर दौरे हुकूमत में वो शामिल रहे हैं। बस यही जो पीटीआई का चल रहा है पिछले 10 साल से, वो तो अभी भी चल रहा है उनका। केपी से बाहर है, तो उनके पास सीटें हैं, तो वो अपनी उन्होंने फैसला किया, उनका अच्छा शगुन है उसमें जाना। तो सलामती अगर ये कौंसिल अगर की स्टेटमेंट हम मौलाना फजल रहमान का सीरियस नहीं, वैसे वो स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पीटीआई का उनका जो इत्तेहाद होने जा रहा था एहतजाजी, वो फिर खतरे में सर पड़ गया। नहीं सर, खतरे में नहीं है। सियासत में सर कोई भी लफ्ज हर्फ आखिर नहीं है। लफ्ज आखिर नहीं होता। वो उनकी अपनी, उनको उन्होंने बुलाया है, वो एक हिस्से को प्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के नेशनल लेवल के सियासतदान हैं, वो गए, उन्हें जाना चाहिए था। मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई को भी जाना चाहिए था, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को भी जाना चाहिए था, और सरदार अख्तर मिंगल को भी जाना चाहिए था, वो नहीं गए। तो क्या समझते हैं पीटीआई क्यों नहीं गई है? सर पीटीआई का तो मौक़िफ़ आपने अभी बता दिया, पीटीआई का मौक़िफ़ तो पीटीआई के लोग देंगे ना। हम तक जो सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे तक जो बात आई है मुबैना तौर पे, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाई गई, और चेयरमैन से मुलाकात होती, वो हमें इजाजत देते, वो हमें बताते। लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन तो हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब तो शामिल हुए हैं। अली अमीन गंडापुर बहसियत वजीर आला शामिल हुए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक तो पीटीआई से ही है ना। जी पीटीआई से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो बहसियत वजीर आला शामिल हुए हैं वहां पे। तो अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला सूबे का सरबराह है, वो उसमें अभी तक शामिल तो हुआ उनका है, कोई बयान नहीं आया। और वैसे वो लोग शामिल ही हुए और वज़ीर आला गया हो। मुझे बताइए भट्टी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब ने बाइकआउट किया, तहरीक इंसाफ ने भी बाइकआउट कर दिया, तो आप जैसे आपकी बात से मुझे लगा कि आप चाह रहे हैं कि वहाँ का जो मामला है, ज़ाहिर है कि वो इतना अब आसान नहीं रह गया, पेचीदा तरीन हो चुका है, और खुदा न खास्ता जो नारे लग रहे हैं, जो बातें हो रही, खैर ये हम 2010, 11, 12 में भी सुनते रहे, तो लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको ज़ाहिर है कि कंट्रोल भी किया। तो ये जो महमूद खान अचकज़ई हैं या अख्तर मिंगल साहब हैं, इनके बगैर इसकी फिर क्या अफादियत क्या रह गई? और साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आज हम देख रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला हमारे, वो भी नहीं थे इसमें, और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब वाज नॉट प्रेजेंट। क्या उन्होंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, इस कमेटी, सलामती कमेटी का जो पार्लिमानी इजलास था? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो महब वतन है, दोस्त हैं, उन्हें शामिल होना चाहिए था, उनकी राय लेनी चाहिए थी। अब मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं गए, ये तो अल्लाह ही जानता है, या हालात जानते हो कि जब वो कह रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए तो ये भी एक सवालिया निशान तो है। इतना इम्पोर्टेंट होगा और नहीं गए, और या क्यों नहीं बुलाया गया, तो ये बात है। तो उनका होना आप नहीं समझते कि वज़ीर दाखिला का होना चाहिए था, उनका कोई ना कोई नुमाइंदा वैसे तो होगा, ऐसी बात नहीं, वज़ारत दाखिला का बंदा कोई ना कोई होगा, वज़ारत दाखिला का या फिर एफआईए का डीजी होगा, हाँ जी, कोई जरूर होगा। लेकिन ये तमाम लोग अगर होते, उन पे डिस्कस होती कि ये मामलात हैं वहाँ पे, ये बंदे करते हैं, जैसे भुट्टी साहब के बेटे तो अभी भी हुकूमत में ही हैं, तो इन तमाम लोगों को बुलाया जाता। बात यह है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई अच्छी बात चलना शुरू होती है तो कुछ लोग मुखालफत करते हैं। महमूद अचकज़ई साहब जो ना, इन्होंने तो हमेशा मुखालफत ही की है। आप देखें कि पिछले अदवार में भी जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इनके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है
جو نا حالات خراب کر دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم آپریشن کے حق میں نہیں۔ اب وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بندوں کا خون نہیں جو نا وہ دیکھنا چاہتے۔ تو بات یہ ہے مالک صاحب کہ نے کہا، مالک صاحب نے کہا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو پنجابیوں کا خون وہاں پہ بہ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ عبد المالک صاحب، آپ وزیر اعلیٰ ہو کے آپ نے عہدہ انجائے کر کے اب آپ کے منہ سے یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے یہ بھی آج آپ نے بات کہی کہ جی وہ مجھے پتہ ہے کہ شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مارتے ہیں، تو جو بری بات ہے، تو یہ بری بات ہے، اس وقت آپ نے نہیں کیا، کنڈیم نہیں کیا۔ تو جب تک یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کا کلا کمان نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے پوچھنے والی کوئی بات نہیں۔ پہلے ان لوگوں کو دبانا چاہیے، انہیں مارنا چاہیے، اور اس پاک زمین کو ان سے صاف کرنا چاہیے، اس کے بعد باقی بات ہے کہ کسی سے بات کریں۔ اب حالات اس قدر ہو گئے ہیں کہ اب کسی جگہ پہ ہوا تھا کہ ٹرین کو روکا اور آپ نے اتنے بندے بڑی صاحب یہ ہر 2-3 سال بعد ہم اس حالات ادھر کیوں آ جاتے ہیں ہمارے؟ اس لیے آتے ہیں نا، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ بندے اس کی جو بھی اچھا کام کرنے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی عناصر اس کی مخالفت آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے اور صوبائی حکومت کی جو بلوچستان ہے اس کی ناکامی ہے؟ یہ سب سے زیادہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، اور اس کے بعد جو تو مرکز خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تو سینہ تان کر کھڑا ہے جو سرفراز بگٹی ہے، کیا کھڑا ہے؟ وہ تو کہتا ہے جی کیا کھڑا دہشت ہے؟ گردی کے خلاف سینہ تان کر جعفر کھڑا ہے۔ ایکسپریس میں جو رول تھے، جو بندے بچ گئے، دوڑ گئے، جن کی پلاننگ تھی، کیا کیا آپ نے؟ اگر وزیر اعلیٰ صاحب اتنے ہی متحرک ہیں، اتنا ہی، تو پھر امن کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ خطرہ بلوچستان میں ہوتا ہے۔ آپ افغانستان بارڈر کو سیل کریں، آپ ایران اور عراق کا بارڈر جو نا وہ ایران کا بارڈر اس کو مطلب کریں، جو مسقط سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ ٹھیک کریں۔ آپ کا سمندر پہ جو نا وہ اچھا میاں آپ کی صاحب، میاں نواز شریف کی اس امپورٹنٹ موقع کے اوپر غیر موجودگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر میں سمجھتا ہوں میاں صاحب ان کا ٹیک لے لوں۔ میں سمجھتا ہوں جی میاں صاحب کو شامل ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ کن حالات میں نہیں ہوئے تو یہ کچھ سیاسی ان کے پارٹی کا بندہ بتا سکتا۔ میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اہم آدمی ہیں اور اہم ان کا عہدہ ہے، عام عہدے انہوں نے انجائے آپ کیے ہیں، سمجھتے ہیں عام رہ گئے ہیں آپ؟ وہ ذمہ دار بالکل ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں، کتابی حد تک رہ گئے ہیں جی، کیونکہ شہباز شریف بالکل پرائم میاں منسٹر نواز شریف نون لیگ کے لیڈر ہیں اور یہ ماننا پڑے گا، اور ان کا ایک مقام ہے۔ تو پھر آج کیوں نہیں آئے وہ؟ انہوں نے چاہیے تھا، یہ وہی بتا سکتے ہیں، میں کوئی ترجمہ تھوڑا نون لیگ کا جی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ان ریلیونٹ کر دیے گئے ہیں پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے، اور وہ آپ کی اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جی ریلیونٹ آپ کہتے ہیں کر دیا، کس نے کیا ہے؟ وہ اگر وہ ہارے ہیں مانسیرا سے یا لاہور سے بھی، ان کی سیٹ کے اوپر جو ہے یہی کہا جاتا کہ وہ ہار گئے تھے فارم 47 کے، تو پھر وہ کس نے، عوام نے کیا ہے کہ کس نے کیا ہے یا ان کے بھائی نے کیا ہے؟ سر بدقسمتی سے یہ جو تخت کا تاج کا، ہم ہسٹری پڑھ لیں، اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، گھر سے ہی لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنے ہی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ لالچ میں آ کے وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت نون لیگ جو بھی بیس کرتی ہے، جیسا کہ بھٹی صاحب فرما رہے ہیں، نون لیگ کا ٹوٹل ووٹ بینک نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ہیں، اور وہ جس کے ساتھ ہیں انہوں نے اس کو پوری قوم جانتی ہے، وزیر اعظم لگایا ہوا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انتہائی سنجیدہ انسان ہے، پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے، میری رائے ہے، وہ اس کی سنجیدگی کو، جیسا کہ بلوچ رہنما اس میں جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے نہیں، اس میں شامل ہی نہیں ہے، اور یہ سلامتی کونسل کا جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر یہ تو میاں صاحب خود جواب دیں گے یا ان کا کوئی ترجمان دے گا، میں اپنی ایک رائے قائم کر سکتا ہوں۔ تو وہ میری قیاس ہے، میری رائے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے سنجیدہ پن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جوائن نہ کیا ہو۔ جی بڑی بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر تو ان کے بھائی ہیں نا جی۔ سر آپ نے زور دیا ہے کہ وہ آج نواز شریف صاحب ہونا چاہیے تھا، آپ کے سوال کا پاکستان کے ایک بڑا نام ہے اور انتہائی سوبر سیاستدان ہے، ان کے نام پہ نون لیگ کو ووٹ پڑا، جتنا پڑا، کم پڑا یا زیادہ پڑا، آج بھی نون لیگ سٹیک کرتی ہے، مارکیٹ میں اگر ہے، سٹینڈ کرتی ہے تو نواز شریف صاحب کے نام پہ کھڑی ہے،
शहबाज शरीफ का कोई वोट बैंक नहीं है मार्केट के अंदर, तो वो अगर नहीं गए तो ये मतलब हो सकता है वो इसकी संजीदगी को लेके ना गए हो। राइट, आगे चलते हैं जी। आप क्या समझते हैं बड़ी साहब कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो इलामिया आया है उसमें कोई इकदामात जो हैं वो दिखाई दिए, ये क्या करने जा रही है हुकूमत अब आगे? क्योंकि जाहिर है कि स्पीयर हेड तो गवर्नमेंट नहीं करना ना जी। बिल्कुल जी, करना चाहिए। हमारे मुल्क में जो हालात जिस कदर जा रहे हैं, जिस कदर हालात ख़राब हो रहे हैं, 2 सूबों में बहुत बुरी हालत है। तो मैं जो समझता हूँ कि वहाँ पे आर्मी के जवान जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो इसके साथ आवाम को भी साथ होना चाहिए और वफाकी हुकूमत को उनकी मुकम्मल सपोर्ट होनी चाहिए, मुकम्मल एहतियात देने चाहिए। यहाँ पे जो फैसला हुआ होगा मेरे ख्याल में कि वहाँ पे आपने क्या क्या करना है, क्या क्या एहतियात आता है और कौन कौन से वेपन यूज़ करने हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो कुछ फोर्सेस की मजबूरियाँ होती हैं कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ड्रोन है, अब पहाड़ों से आने वाले लोगों को ड्रोन से ख़त्म किया जा सकता है। तो आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर लगाएंगे कि जो इन लोगों पे हाथ डालेंगे और इंशाल्लाह इनको नहीं तो ये जो फौजी ऑपरेशन है, ये दिस इज द ओनली सिचुएशन जी इस वक्त। देखें जी, जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर फौजी ऑपरेशन तो मजबूरी होता है। ऐसे लोग जो ट्रेनों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे लोग जो गाड़ियों को नहीं छोड़ते, तो उनके लिए क्या हाल है? आप बता दें कि मुझे कि फिर क्या करे गवर्नमेंट के लिए। मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट आपसे सवाल है सर कि जब कहा जा रहा है कि मतलब इसमें शवाहिद भी मिल गए हैं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है इसके अंदर, और जाहिर है कि वो हैं भी, तो इसके ऊपर उनके साथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उनके जो एम्बेसडर या फिर उनके हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाकर डिमार्च क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल किया जा रहा होगा, हुकूमत कर रही होगी। अपने ताई सफारती सतह पे जो बातें चल रही होंगी। बात यह है कि खान साहब हमारी अपनी भी तो कमज़ोरियाँ हैं, हमने भी तो उनको वहाँ से ला के अपने मुल्क में आबाद किया। इस पे भी हमें सोचना है ना कि वो लोग जो टीटीपी और BLA को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है जी, हम नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने हमें सपोर्ट किया था। तो अब तो BLA बिल्कुल खुल के आ गया है। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। पहले जो टिट फॉर टैट होना चाहिए, उनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। ये बाद में बैठने वाली बात है और ये आज इंशाल्लाह फैसले हो गए होंगे और इसका आप समझते हैं कि माइनस तरीके इंसाफ ये फैसलों की कोई क्रेडिबिलिटी होगी या फिर ये जो मामला है? देखें जी, क्योंकि इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम भी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सियासी अदम इस्तेकाम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। PTI को शामिल होना चाहिए था। PTI एक बहुत बड़ी जमात है। अब मेरा ख्याल कहता है कि अगर ये एक बहाना है कि मुलाकात नहीं कराएगी, आपने PTI के रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपने हुकूमत के बारे में बात करनी है, आपने मुल्क के बारे में सोचना है। आपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा और आपने उसमें कहा जी नहीं जी हम हमारी बात कराएं। तो इमरान खान ही सब कुछ नहीं है, नवाज शरीफ भी सब कुछ नहीं है, जरदारी साहब भी सब कुछ नहीं है। अवाम के वोटों से आप लोग आगे गए, अवाम के वोटों से आपकी हुकूमत बनी थी, अवाम के वोटों से आपको इज्जत मिली थी। तो अब अगर आपने अवाम को मरते देखना है तो आपका ना जाने का मकसद तो यही है ना, नहीं हमने इस बात की सपोर्ट नहीं करते। तो मैं इसको कंडेम करता हूं, उन्हें जाना चाहिए था। PTI ने अच्छा नहीं किया और हुकूमत ने उन्हें बुलाया। पहले आपने कमेटी तश्कील दी, आपने लिस्टें बनाई, आपने मुतालबात लिखे और उसके बाद एंड पे जाके कह दिया कि हमने नहीं जाना। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी सियासी पार्टी के लिए और यकीनन इससे PTI की शोहरत को भी नुकसान होगा, PTI के कद में भी कमी आएगी। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर मुलाकात करा भी जाती, अगर मुलाकात हो भी जाती तो कौन सी क़यामत आ जाती थी? हुकूमत को भी चाहिए था कि थोड़ा सा नरम रवैया रखते तो मुलाकात जाती हो ताकि उनके पास कोई इतराज ना होता। हुकूमत का PTI से नरम रवैये का मतलब है कि वो घर चले जाए। बड़ी साहब गुजारिश मैं गुजारिश करता हूँ, बड़ी साहब फरमा रहे हैं अवाम ने इनको वोट दिया, अवाम ने किसके नाम के ऊपर वोट दिए, पहली बात। दूसरी बात बड़ी साहब ये है कि जब भी कहीं भी प्रॉब्लम आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
प्रॉब्लम्स होते हैं, कौमों में होते हैं, माशरों में होते हैं, घरों में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सोल्यूशन एक आर्ट है प्रॉपर। उसका बुनियादी तकाजा ये है कि आपके जो घर के अफराद हैं, आपके जो स्टेक होल्डर हैं, उन्हें साथ लेके चलें। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, तो उनको आप अपने साथ शामिल करें। शामिल करके मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि ये जो आज हम काट रहे हैं, ये बोया किसने था? वो पंजाबी में एक मिसाल है सर जी, वो कहते नानी, मतलब नेशनल टीवी में बैठ के वो जुमला मैं दोहरा नहीं सकता। गुजारिश ये है कि ज़िया रजीम, ये अफगान जिहाद जो हम लड़े थे, हम किसकी जंग लड़े थे? वो तो हो गया जी, सर तो उसी का, ये जो अभी भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि वो आबाद हुए आके, जो अफगानी हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई हैं, यहाँ के आबाद हुए, उनके राशन कार्ड बने, उनके शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं, वो अब यहाँ के हिस्सा बन चुके हैं, अब उनके वापसी का ये बात कर रहे हैं, तो ये किसी तरीके से प्रॉपर बैठ के टेबल टॉक के जरिए उनको कायल करें, उनसे कायल हो, मतलब गुफ्तगू के जरिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। गोली और लाठी जो है हर बात का सोल्यूशन, हर मसले का हल नहीं होता सर। नहीं तो अब तो ये बलूचिस्तान और KPK में जो हालात हैं वो तो बड़े अलार्मिंग हैं सर बलूचिस्तान में को आज ये हालात हुए, ज़िया रजीम के बाद ये खेल तमाशा तो चल रहा है सर, बराबर चल रहा है, कभी कमी आ जाती, कभी ज्यादती हो जाती है। आपके मुताबिक भी इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? सर नहीं सर, प्रॉब्लम का प्रॉपर मैंने गुजारिश की है, एक हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और उस सोल्यूशन का एक प्रॉपर एक तरीकाकार है। आप जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उन्हें आप शामिल ही नहीं कर रहे। जो बलूचिस्तान के आम आवाम हैं, क्या मतलब उनको एम्पावर करके कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल सर, बलूचिस्तान के जो आम आवाम हैं उन्हें बताया जाए, उन्हें गाइड किया जाए, वहां पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसके असरात उन्हीं को मिलने हैं, सबसे पहले फायदे उन्हीं को मिलने हैं, उसके बाद पंजाब या दीगर बाकी को मिलने हैं ना। सी पैक है, गवादर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट है। और ये सर असल बात ये है, ये गेम जो है सर, इंटरनेशनल जो मामलात हैं और जो हमारे दुश्मन हैं, वो ये सारी गेम का हिस्सा है, और वही ये मतलब चला रहे हैं। भट्टी साहब जैसा फरमा रहे थे कि टेक्नोलॉजी है, उनको बस इजाजत चाहिए। मैं ये पूछता हूं, मेरा ये सवाल है कि ये जो सरहदों के ऊपर ड्यूटी है, ये किसकी है सर? वहां से बैठ के अगर सिस्टम ऑपरेट हो रहे हैं, हमारे बंदे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भोले हैं या जानबूझ के इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी लालच के एवज में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डर का या खौफ के शिकार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अगर आप देखें ना जी, इनका कल्चर देखें तो फिर जाहिर है इनकी रिश्तेदारियां भी हैं अफगानिस्तान में सर, जी। उनकी आधी फैमिली इधर है, आधी उधर है। सर इनकी रिश्तेदारियां हैं, इसका ये हल नहीं है गोली और बंदूक। मैं इसके हक में नहीं हूं, मेरी राय ये है टेबल टॉक की जाए, प्रॉब्लम जो है पहले उसे सॉर्ट आउट किसके साथ की जाए जी? सर जो स्टेक होल्डर हैं, जो मेन स्टेक होल्डर है, वहां के पॉलिटिकल लीडर हैं, बलोच सरदारों को आपने बहुत नवाजा है। स्टेक होल्डर तो अब आपकी गवर्नमेंट है ना जी। सर मैं गुजारिश करता हूं, बलूचिस्तान के सरदारों को आपने बहुत नवाजा है, उनके बंगले, उनके याशियां, वहां की आवाम को आपने शामिल नहीं किया। हर गवर्नमेंट जब आती है वो यही कहती है कि जी हम तो फंडिंग ही जो है आवाम के लिए कर रहे हैं। सर फंडिंग आवाम के नाम पे होती है, बदकिस्मती से सरदारों तक की वो फयूज और बरकत रह जाते हैं, आवाम तक नहीं पहुंचते। वहां की आवाम को शामिल किया जाए, वहां के नौजवानों को शामिल किया जाए, वहां के पढ़े लिखे नौजवानों को शामिल किया जाए, तो ये मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं, इसका सोल्यूशन है। अगर आप गोली से, लाठी से दबा देंगे, मसले का हल नहीं होगा। फिर कुछ वक्त के बाद वो मसला अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, वो बच्चे इस्तेमाल हो जाएंगे, वो लोग इस्तेमाल हो जाएंगे, फिर मसला अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा भट्टी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब ये हम ये बात करते हैं तो विदाउट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अवाम की जो हकीकी नुमाइंदगी है, अगर वो हर जगह पे हो, स्पेशली बलूचिस्तान और KPK में, क्योंकि अवाम के नुमाइंदे जो हैं उनमें से ही हों, वो खुद चुने, और जो जिनको वो चुने वही इक़्तिदार में आए, चाहे वो कौमी असम्बली में आए या फिर सूबाई असम्बली में आए, तो फिर ये बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं जी? बिल्कुल हो सकते हैं जी। अगर वो लोग जिन्हें वोट डालते हैं वही वोट निकले तो उस वोट की कितनी कदर होगी। अब आप वोट किसी को डालेंगे तो नाम किसी का होगा, तो फिर वह ऐसे एहसास महरूमी तो उन्हें होगा ना, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक बलूचिस्तान के हालात की बात है तो बलूचिस्तान के लोग मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, मुहिब वतन हैं। ज़्यादातर लोग, चंद एक अनासर ऐसे होते हैं कि जो मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, नई हालात देखना चाहते हैं। मैं ग्वादर में रह के आया हूँ 1 साल के लिए, तो मैंने देखा कि ग्वादर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। सिर्फ चंद एक लोग हैं 1% जो पाकिस्तानी पंजाबियों से नफ़रत करते हैं और इंतहा की ज़्यादा नफ़रत करते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि वो उनका कसूर नहीं है, उन्हें ये बताया गया
کہ جی جو اسلام آباد والے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ, جو پیسہ ملتا ہے جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں, وہاں پہ نہیں لگتا. تو اس وقت 2002 میں گوادر کی کوئی حالت اچھی نہیں تھی. گوادر ایک پنڈ تھا, ہمارے پنڈ بھی ہے نا وہ بھی گوادر سے اچھے تھے. تو اب اللہ کرے وہاں پہ حالات ایسے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, وہاں پہ لوگوں کو بتانا ہے, وہاں پہ لوگوں کو کرنا ہے. میں جب جاتا تھا وہاں پہ ان کا کمیونٹی سینٹر تھا, وہاں پہ میرا لیکچر ہوتا تھا, پھر وہاں پہ کالج میں جاتا تھا. میرے اندر یہ بات تھی کہ میں انہیں بتاؤں کہ پنجابی آپ کے لیے بہت اچھے ہیں, پنجابی آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. انہیں بس ایک ہی بات تھی کہ ہمارے ہاں پانی نہیں ہے, ہمارے ہاں پہ بجلی نہیں ہے. تو جب آپ بنیادی سہولتیں کسی کو نہیں دیں گے, نوکریاں گوادر والوں کو نوکریاں آپ نہیں دیں گے, تو پھر ان میں احساس محرومی تو ہوگا. گوادر میں ایک سکول تھا جی, اور فیصل آباد کے استاد جو تھے وہاں پہ ہیڈ ماسٹر تھے, تو وہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میرے سے پڑھ کے بٹی صاحب مجھے مارتے, صرف میرا قصور یہ ہے کہ میں پنجابی ہوں. لیکن یہ تو تو دیکھیں ان میں یہ چیز ڈالی گئی ہے. پارٹیشن سے پہلے بھی پنجابی وہاں پہ رہتے ہیں, بڑی ابھی بھی بہت زیادہ پنجابی وہاں پہ ہیں. گوادر میں لوگ ایسے ہیں جن میں کاروبار ہیں, پسری میں ہیں, عام تربت میں. بلوچ ہے وہ تو نفرت نہیں رکھتا نا, عام بلوچ نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں سالی پٹی کے لوگ بہت پیارے ہیں, بہت ہی خوبصورت انسان ہیں, مہمان نواز ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن چند ایک لوگوں کی بات میں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ آپ مکمل سہولیات دیں گے, انہیں کے حقوق انہیں دیں گے, انہیں نوکریاں دیں گے, وہاں پہ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے, روڈ بنائیں گے, تو پھر وہ عوام جو ہے نا وہ بھی آپ کے بارے میں, حکومت کے بارے میں اچھا سوچے گی, اور وہاں کے حالات اچھے ہوں گے. تو بٹی صاحب کون دے گا پھر؟ آپ دیکھیں نا, حکومت دے جی, حکومت کا کام ہے جی, حکومت دے. نہیں حکومت ہر شہری کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کا حق ہے. دیکھیں بٹی صاحب, جمہوری کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے جس کو عوام کے جو ووٹوں سے آتی ہے, وہ عوام سے احتساب سے ڈرتی بھی ہے, اور اس ڈر کے تحت بھی وہ کام کرتی ہے, ڈیولپمنٹ کے کام کرتی ہے, عوام کے فلاح کے کام کرتی ہے. تو اب جس قسم کی پچھلے 3-4 رجیموں سے گورنمنٹس آ رہی ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے, عوام ووٹ دیں نہ دیں. بات یہ ہے نا جی, عوام کی فکر ضرور کرنی چاہیے ان حکمرانوں کو. وہاں پہ جو وڈیرا سسٹم ہے وہ نقصان دہ ہے غریب آدمی کے لیے. غریب آدمی کو سہولتیں نہیں ملتی. آپ جو وزیر دیکھتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی چیزیں, ہر چیز دنیا کی ان کے پاس ہے. لیکن بلوچستان کے وہ لوگ میں نے وہ دیکھے کہ جن کے پاس ایک ایک دو بکریاں, وہ سارا دن بیچارے بکریاں چراتے رہتے ہیں. اور وہاں پہ بلوچستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کے سمندر میں جاتے ہیں, سارا دن مچھلی پکڑتے ہیں, باہر آ کے بیچتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو وہاں پہ جب بڑی صاحب پنجاب میں, سندھ میں کون سی دودھ شہد کی نہریں ہیں؟ یہاں پہ بھی یہاں پہ سورس ہیں سر, یہاں پہ سورس ہیں. سورس کیا ہے؟ گراؤنڈ وہاں پہ کوئی سورس نہیں ہے سر, یہاں پہ کوئی سورسز نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں, یہاں بھی حالات, یہاں پہ پچھلے دنوں فیکٹریاں بند ہو گئی. میں عینی شاہد ہوں. وہاں پہ ایک بچہ پوری رات, انہوں نے بتایا, اگلے دن میں وہاں پہ گیا, وہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلکتا رہا, نوزائیدہ بچہ. چاول فیکٹری میں بچہ کام کرتا تھا, ملازم تھا. تو ان کی وہ فیکٹریاں یہ پچھلے دنوں جو پولیوشن کی وجہ سے بند ہوئی تھی. تو گزارش یہ ہے, یہاں پہ بھی ویسے ہی معاملات ہیں, وہاں پہ بھی ویسا ہی ہے. بس اصل بدقسمتی جو ہے لٹریسی ریٹ ہے, اویئرنس ریٹ ہے. یہاں پہ لوگ تھوڑا پڑھے لکھے ہیں, بہتر ہے وہاں کی نسبت, اور یہاں پہ وہ اپنا مزدوری یا کوئی جاب یا کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا پیٹ پال لیتے ہیں. حالات یہاں پہ بھی ویسے ہی ہیں, وہاں پہ بھی ویسے ہی ہیں. بدقسمتی یہی ہے, اصل ایٹ دا اینڈ پرابلم وہی آ گیا کہ جس کو عوام منتخب کریں گے وہ عوام میں سے ہوگا, ان کے جی ان کے مسائل کو جانتا ہوگا, ان کے مسائل کی وہ رکھتا ہوگا ادراک, تو اس کے وہ سلوشن کی بھی بات کرے گا. وہ 100% سالو آؤٹ نہیں کر سکے گا, لیکن کم از کم عوام کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ہم میں سے ہے, یہ پین لے رہا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے, اپنی کاوش کر رہا ہے, ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے. 5% 10% تخفیف ہوئی ہے ہمارے زخموں میں, ہمیں کو تھوڑا مرم رکھا گیا ہے, اگلے ٹنیور میں پھر یہ آ جائے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت بظاہر تو ہے, لیکن وہ جو مسلط شدہ لوگ ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہوتی. بٹی صاحب, یہ جو حالات ہیں اس وقت, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل سولوشن ہے وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس تو ایسا کوئی قادر شخصیت نہیں ہے کہ جو بلوچوں کے دکھوں کا جو ہے مداوع کر سکے, ان کے رستے ہوئے جو زخم ہیں ان پہ پہا رکھ سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پولیٹیکل سولوشن نکالنا ہوگا تو کیا اس کے لیے اے پی سی منگوانی پڑے گی؟ تمام جماعتیں جو ہیں اس پہ اکٹھی ہو کے بیٹھیں گی, اور کیا پاسبل ہے کہ بیٹھ جائیں گی؟ کیونکہ میرے خیال میں اگر ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا تو پھر ان کو جب وہ فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں
تو پھر ان کو ماننے کے مترادف ہوگا. یہ میرا اپنا ویو ہے, آپ بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی حکومت کو یہ چاہیے, حکومت کی یہ اولین ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ایسے افراد کو, ایسے گروہ کو, ایسی کمیٹیوں کو وہاں پہ بھیجیں جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ملیں, وہاں پہ لوگوں کی باتیں سنیں اور اس کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. وہ تو جو لوگ بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے تو صحیح. صوبائی حکومت کرے نا جی, یہ صوبائی حکومت اگر اتنے قابل ہوتی تو پھر مرکز کو جانے کی کیا ضرورت ہے, پھر فوج کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کے بعد جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے تو سارا جو ہے ان کا زور یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ رسپانسیبل ہے. حالانکہ 2022 کے مئی میں کچھ طالبان کو لا کے یہاں پہ سیٹل کیا گیا تھا, اس وقت تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی نہیں تھی. تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی تو کچھ بندے آئے نا. نہیں, وہ مذاکرات چلے تھے لیکن وہ اس کا جو رزلٹ تھا وہ مئی میں آ کے نکلا. لے کے آئے تھے سر, وہ بندے لے کے آئے نہیں, تھے. وہ تو یہ آپ نون لیگ کا پھر آپ دیکھنا بیانیہ نہ کریں. جو میٹر آف فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو مذاکرات چلے تھے, ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے سیکورٹی ادارے بھی تھے, تو وہ ان پہ امپلیمنٹیشن جو ہوئی تھی, جو مانا گیا تھا, وہ کابینہ تھی میاں شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی 1 کی گورنمنٹ میں. تو مئی میں خیر اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کون لے کے آیا. تو کیا یہ جو بیانیہ اس وقت بنانے کی کوشش نون لیگ کی طرف سے ہے, یہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف اس میں جو ہے قصوروار ہے, یہ جو ثانیہ ہوا؟ نہیں, ثانیہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے جی, یہ تو ایسے بلیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل گیمز نہیں اس وقت کھیلنی چاہیے نا, نازک وقت ہے. پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت ہے. میں کسی کو بھی نہیں کہتا کہ وہ جو غدار وطن ہے, کوئی ایسی بات نہیں. جو ہمارے ملک میں رہتا ہے وہ ایک معزز شہری ہے اور اپنے ملک کا وفادار ہے. پی ٹی آئی ایک وفادار ہے. بڑی صاحب, آج جو ہے اچکزئی صاحب, اختر مینگل کا نہ ہونا, پی ٹی آئی کا نہ ہونا, میرے خیال میں اس جو پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی امپورٹنس کو کم کر رہا ہے. آگے کیا ہونا چاہیے, جو اے پی سی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اجاز الحق صاحب بھی ان کے ہیں, فیصل ووٹا کہہ رہا ہے کہ نکمی کی حکومت ہے, اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو اب کیا مطلب آگے کیا کیا جائے کہ یہ جو آگ بھڑکی ہوئی ہے دہشت گردی کی, اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. ہمارے عام فوجز تو لڑیں گی, قربانیاں بھی دیں گے, جانیں بھی قربان کریں گی, تو یہ پولیٹیکل سلوشن بھی تو ساتھ ہونا چاہیے نا. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہی حل ہے کہ تمام کو اے پی سی بلائیں, تمام لوگوں کو شامل کریں. یہ کون بلائے گا؟ حکومت ہی بلائے گی. حکومت تو نہیں بلانا چاہتی. حکومت بلائے گی نہیں, حکومت کرے گی جی. ابھی وہ کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے اجلاس بلایا, تو اجلاس میں آپ نہیں جاتے تو اس کا کیا؟ مجھے تو بلایا ہی نہیں, مجھے تو ایسے جرنلسٹ بلاتے میں چلا جاتا. ایک پارٹی کی میں بات کرتا ہوں جی, ایک پارٹی کی بات ہے. اگر اے پی سی بلائیں اور اے پی سی میں بھی اگر پی ٹی آئی جائے نہیں تو پھر کیا حال تو ہو؟ ان کے قائد سے مل لینے دیتے 5 منٹ. قائد کو نہ ملے تو قیامت آگی. وزیر اعلیٰ بھی تو تھا نا سر. تو وزیر اعلیٰ تو گیا نا. دونوں جب تک آپ اپنی اناؤں کے بارے میں انا کو آگے رکھیں گے تو ملکی حالات پھر اسی طرح ہوں گے. ہمیں اپنی انا کو پیچھے کرنا ہوگا. اگر عمران خان سے ملاقات ہو بھی جاتی تو کون سی قیامت آ جاتی؟ یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے تھا. آپ مجھے یہ سوال کا جواب دے دیجئے, بہتر نہ ہوتا کہ آج سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا, جیسے بلوچستان حکومت ہے یا وزارت داخلہ کا لیک ہے, اس میں ہمارے فوجیوں کا بھی نقصان ہوا, سویلینز کا بھی نقصان ہوا. سر ہوتا تو بہت کچھ اس ملک میں, بہت سارے تعین ہونا باقی ہیں ابھی. اب سلوشن کی بات کرتے ہیں ہم. سلوشن اس کا میری دانست میں یہ مختصر میری دانست میں یہ ہے سر, ایک بہت اچھا نام ہے, گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے, مولانا ہدایت اللہ, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. بلوچستان سے ان کو لے لیں, حافظ نعیم صاحب کو لے لیں, مولانا فضل الرحمان آلریڈی آج وہ تشریف لائے ہیں سلامتی کونسل کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے اندر. ان کو کیا کریں؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں, ان کو ٹیبل ٹاک پہ بٹھائیں اور یہ وہاں کے پرابلم کا سلوشن سارٹ آؤٹ کریں. آپ کا ٹیک آ گیا. جی, انہوں نے جو تینوں نام لیے, 2 سے تو میں جماعت اسلامی والا تو مطلب ظاہر ہے جماعت کے دوست ہم سے ناراض ہوں گے, لیکن ان کا تو قومی پولیٹکس کے اوپر کوئی سٹانس ہی نہیں ہے, وہ ہر 1 مہینے کے بعد چینج ہو جاتا ہے. جی بڑی صاحب, سلوشن یہی ہے کہ تمام پارٹیوں کو جو محب وطن ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک پارٹی کی حمایت نہیں کرنی, ہم نے اس ملک کی پاکستان کی حمایت کرنی ہے. پاکستان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے,
اپنے ذاتی انا کو پیچھے ہٹا کے ملکی جو ہے بینیفٹ ہے اس کو ہم نے آگے رکھنا ہے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے اس کا مطلب ابھی اے پی سی کی گنجائش ہے، ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.